اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح دعا ابو حمزہ صومالی پر یہ ہماری دوسری گفتگو ہے، اور لاسٹ ریکارڈنگ میں ہم نے بات ختم کی تھی اس جملے پر جس میں امام فرما رہے ہیں لا تمکر بی فی حیلتک۔ تو ہیلے کا مطلب کیا ہے اور تمکر کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، مکر کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم تدبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خدایا مجھے اپنی تدبیر میں مبتلا نہ کرنا، لیکن قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ مکر کا لفظ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف مکر کیا، اور اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ کیسے مکر کرتا ہے ذات پروردگار؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیں آپ۔ شیطان دھوکے میں ہے، فرعون دھوکے میں تھا، نمرود دھوکے میں تھا، یعنی شیطان کو اللہ نے چھوٹ دے دی، ان سارے شیطانوں کو چھوٹ دے دی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ اللہ ان کے ساتھ مکر کر رہا ہے، ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہے۔ کیا تدبیر تھی ذات پروردگار عالم کی؟ ذرا غور کیجیے گا۔ 2-3 مثالیں پیش کروں گی۔ فرعون سے کاہنوں نے یہ کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں قتل کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دے دیا کہ جتنے بچے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے، اور عورتیں جا جا کر جاسوسی کیا کرتی تھیں اور آ کر بتا دیتی تھی۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں پورا واقعہ موجود ہے کہ فرعون تمہاری بچیوں کو تو زندہ چھوڑ دیتا تھا مگر تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے سخت آزمائش تھی، بلائیں تھیں، مصیبت تھی۔ اچھا، اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے کہ 50,000 اور کہیں ملتا ہے کہ 70,000 بچے مارے گئے۔ مگر پروردگار نے فرعون کے ساتھ کیسا مکر کیا، اس کو سمجھیں۔ اس کو کہتے ہیں مکر الہی۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ میں بچوں کو قتل کر کے اپنے دشمن کو قتل کر رہا ہوں، مگر وہ بچوں کو قتل کرنے ہی کی بنا پر اپنی ٹانگ پر کلہاڑی مار رہا تھا، یعنی کیا؟ اپنی موت کو قریب کر رہا تھا۔ کیسے؟ مثلا اگر وہ بچوں کو قتل نہ کرتا تو کبھی موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دریا میں نہ ڈالتی، اور اگر موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دریا میں نہ ڈالتی تو موسیٰ کبھی قصر فرعون میں نہ پلتے، اور موسیٰ اگر قصر فرعون میں نہ پلتے تو موسیٰ جوان ہو کر اتنے اختیارات بھی نہ پاتے۔ اب چونکہ موسیٰ قصر فرعون میں پلے تھے، پرورش ان کی فرعون کے سامنے ہوئی تھی، اور فرعون جو ہے وہ زیادہ سختی بھی نہیں کیا کرتا تھا اس وقت موسیٰ کے ساتھ، اگرچہ بعد میں قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ موسیٰ اسی قصر میں پلے تھے۔ موسیٰ کا ایک اختیار تھا، ایک اتھارٹی تھی۔ مختصر کروں یعنی جو طریقہ فرعون نے اختیار کیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، وہی بہترین طریقہ تھا اپنی حکومت کو مٹانے کے لیے، اور خدا کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے میرے عزیز۔ خدا نے گویا فیصلہ کر لیا تھا کہ قصر تمہارا ہوگا، انتظامات سارے تمہارے ہوں گے، فوج تمہاری ہوگی، ملک بھی تمہارا ہوگا، شہر بھی تمہارا ہوگا، اور ہم موسیٰ کو کہیں دور پیدا نہیں کریں گے۔ تمہارے ہی قصر میں وہ پلے گا، تمہارا ہی مال خرچ ہوگا، لیکن بنے گا وہ موسیٰ ہمارا۔ بالکل اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بنو امیہ کے دور کا جب آغاز ہوا اور بہروپیے اقتدار پہ قابض ہوئے تو یہ تاریخ ہے کہ علی و اولاد علی پر 80 سال تک تبرہ ہوتا رہا، جی، محض اس لیے کہ لوگ علی و اولاد علی کے گرد جمع نہ ہونے پائیں۔
اور آپ دیکھیے میڈیا ادھر، ممبر ادھر، علماء سو ادھر، فوج ادھر، سپاہ ادھر، درہم و دینار کے عوض حدیثیں گھڑنے والے ادھر، یعنی ملائک کائنات کے خلاف ایک جھوٹی حدیث گھڑنے پر 20,000 دینار انعام دیا جاتا تھا۔ یہ بنو امیہ کے دور کی میں بات کر رہی ہوں۔ امیر شام کے دور میں وہ زمانہ بھی دیکھا گیا کہ جب ہر ممکن طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ تمام محبان اہل بیت کو تلاش کر کے اس انداز سے ختم کر دیا جائے کہ پھر زمانے میں کوئی علی کا نام لینے والا نہ رہے۔ جس کا نام علی ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ زمین پر مولا کا نام لکھ دیا جاتا تھا کہ گزرنے والے جب گزریں تو جن کے قدم ذرا لڑکھڑا جائیں، جن کے قدموں میں لغزش آ جائے تو پتہ چل جائے کہ اس کو علی سے محبت ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے سزا دی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں یہ تاریخ بیان کر رہی ہوں میں، اسی لیے ملائک کائنات نے قیامت تک کے لیے کرداروں کو تخلیق کر دیا کہ جب ایسا زمانہ آئے تو یہ مت پوچھنا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ میرے تخلیق کیے ہوئے کرداروں کو دیکھ کر سمجھ جانا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ جو آج پوری دنیا میں آپ فضائل اہل بیت کا تذکرہ سنتی ہیں، یہ اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا۔ یہ ابو ذر غفاری، یمیثم تمار، امیر مختار، عمار یاسر، حجر ابن عدی جیسے علی کے جانثاروں کا کارنامہ ہے کہ سینہ بسینہ علی کی فضیلتوں کو منتقل کرتے چلے گئے۔ اور آپ دیکھیے یہ بھی معجزہ ہے میرے مولا کی حقانیت کا اور مولا کے ساتھیوں کی قربانیوں کا کہ ایک صدی کی کوششوں کے باوجود فضائل علی سے یہ دنیا خالی نہ ہو سکی۔ فضائل علی کیسے پہنچے آپ تک یہ اجاز اپنی جگہ، لیکن اگر مولا علی کو ایسے جانثار نہ ملے ہوتے کہ جو اس دور میں اور اس ماحول میں اپنی جان پر کھیل گئے، لیکن جہاں تک ہو سکتا تھا اہل بیت رسول کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتارتے چلے گئے ساری مخالفتوں کے باوجود۔ یہ مکر الہی ہے میرے عزیز، یہ تدبیر الہی ہے کہ جس نام کو تم مٹانا چاہتے تھے، جس نام کو تم ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا اور یہی ہوا۔ آج کتاب تمہاری، راوی تمہارے، روایت تمہاری، تاریخ تمہاری، بادشاہت تمہاری، اور تمہاری کتابوں میں جگہ 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 علی نظر آ رہے ہیں۔ تمہاری تاریخ میں علی ایسے رہ گئے جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہ گئے تھے۔ اسے کہتے ہیں مکر الہی۔ دشمن جس کو ختم کرنا چاہتا تھا خدا اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جتنا سوسائٹی میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں دجال کے آنے کی، شیطان پرستوں کی، کبھی کہیں اٹیک ہو رہا ہے، کبھی عراق میں، کبھی فلسطین میں، کبھی سیریا میں، کبھی لیبیا میں، کبھی یمن میں، یہ وہی مکر الہی ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ ایک مہدی دوران آنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے آنے کو روک دے، مگر وہ بھول رہا ہے کہ تم ہی تو اس کے آنے کی جلدی کا سبب بن رہے ہو، تم ہی تو اس کی تعجیل کا سبب بن رہے ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ شمع بجھے گی کیسے جس کا جلانے والا خدا ہو، اور خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور پروردگار عالم اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا انشاءاللہ، چاہے کافروں کو برا ہی لگے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔